نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کی نگاہ میں نہیں رہتی، اور یہی وہ پورا تکبر ایک آدمی کو شیطان کی راہ کے اوپر ڈال دیتا ہے اور جن کا باعث شیطان بن جاتا ہے، پھر یقیناً روز معاشر شیطان پورا نکل نہیں آتا ہے۔ وہ تو اترا کے ہم سمجھ کیوں نہیں کہے گا، یہ کرنا چاہتا تھا، میں تو اپنے مقصد میں اور اپنے مشن کو میں نے پورا کر دیا، اور یہ بات پھر کا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے اور ایسے لوگوں کا اسپیشلی مطالعہ کی ضرورت ہے جن کے ساتھ ہمارے معاشرے کی بنیادی سطح کے اندر پورے مزہ کا مطالعہ کیجیے، علاوہ اپنے گھر کو اپنی خواتین کو پورے نور کا مطالعہ کروائیں، باقاعدہ اس کا ترجمہ پڑھائیں، تفسیر پڑھائیں۔ اس کے علاوہ اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے اگر معاشرتی اصلاح کے لیے کوئی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں یا نوجوان موجود ہیں، تو جیسے ہم دیگر فنکشن کرتے ہیں، برتھ ڈے کی تقریب کرتے ہیں، کسی اور موقع پہ گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو بٹھایا جائے، اس ماتم کے اندر سورہ حجرات کی ایک دو آیتیں ترجمہ اور تفسیر کوئی بھی بندہ پڑھ سکتا ہے، وہ پڑھ کر کو سنائیں کہ کس طریقے کے ساتھ معاشرے کی بنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مدنی دور کے اندر کی۔ اس طرح ہم میں سے ہر کوئی مبلغ بن کے اس اٹھے ہوئے مغربی سامراج کے سامنے جب آئے گا تو پھر معاشرے کے اندر تبدیلی ممکن ہے اور افراد کی انفرادی طور پہ اصلاح ممکن ہے۔ اب یہی مسجد کا ممبر آپ سمجھے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کافی ہے، تو یہ ہماری ایک بہت اچھا نہیں ہوگا۔ آج جس طرح کفر اپنی ہوتی قوتوں کے ساتھ ہر گھر کے اندر ان کے باقاعدہ ٹیچنگ کارنر بن چکے ہیں ٹی وی چینلز کے ذریعے، اور نوجوان جب ٹی وی سے اٹھ کے انٹرنیٹ پہ اپنے تعلیمی مقاصد کے لیے جاتا ہے تو انٹرٹینمنٹ کے لیے جب گوگل پہ یا نیٹ کے اوپر پیجز پہنچتا ہے، پھر وہاں پہ جو برائی اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے اندر جاتی ہے، اس کے نظریات کے اوپر حملے ہوتے ہیں۔ پھر جب معاشرے کی صفحہ آتا ہے وہاں جو عیاشی کے سما ہے، اس کے علاوہ کوئی اور تقاریب ہمارے گھروں کے اندر موجود آتی ہیں، شادی کی تقاریب آ گئی، کوئی اور فنکشن آ گیا، تو وہاں پہ جس طریقے کے ساتھ فحاشی، یہ تمام کے تمام وہ طریقے ہیں کہ جو ایک نوجوان کو مختلف طریقوں کے ساتھ برائی اس کے اندر فیڈ کر رہے ہیں، اس کی فکر کو خراب کر رہے ہیں، اور یہی فکر کی خرابی اور اس کے بعد آج کا موبائل سینسر کے جو پورا نیٹ ورک ہے، اس کے اندر جس طریقے کے ساتھ ہماری آنے والی نوجوان نسلیں، ہمارے معاشرے کے لڑکے اور لڑکیاں، اور اس کے علاوہ اس کے ذریعے جو پھیلنے والی ایک فحاشی ہے اور ان کے وہ اوقات جو تعلیم کے اوپر صرف ہونے چاہیے تھے، اس ٹائم کا کی ڈس ایلوکیشن اور اس ٹائم کو غلط طریقوں کے ساتھ مختلف پیکیجز کے ذریعے جیسے خراب کیا جا رہا ہے، اس میں دیکھا جائے کوئی ہمیں محاذ ایسا نظر نہیں آتا جہاں پہ امن موجود ہے۔ تو پہلے وہ دور تھا کہ جب مختلف قسم کی جغرافیائی اپنی سرحدوں کے ارد گرد پرانے بادشاہ دیوانے بنا کے دشمن کے اثرات سے اپنے معاشرے کو بچا لیتے تھے، لیکن آج کی تو دنیا اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک گلوبل ولیج ہے، پوری دنیا میں ایک ہونے والا سامنے کسی بھی کونے میں موجود ہو، کسی بھی بڑے آفر میں ہو، آپ کو چند سیکنڈ کے اندر یہاں پتہ چل جاتا ہے۔ جب یہ کیفیت ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کیا وہی ہمارے جو پرانے طریقہ کار تھے تبلیغ کے وہ آج کے دور میں کافی ہیں؟ یقیناً قطر ہے۔ جس طریقے اور پوٹینشیل کے ساتھ برائی آ رہی ہے، ہم نے اس طرح نہ پیش بندی کی ہے اور نہ پیش بندی کرنے کی جانب توجہ کر رہے ہیں۔ اس لیے اسپیشلی میرے نوجوان بھائی، ان کو میں مخاطب کروں گا کہ جو ان تمام جدید ذرائع سے واقف ہیں کہ جہاں جہاں سے برائی آ رہی ہے وہاں پہ اچھائی کو بھی جنم دیا جا سکتا ہے، اور وہ کیسے ممکن ہے؟ انہی جگہوں کے اوپر اچھے طریقوں کے ساتھ ہر بندہ بہتر انداز میں جانتا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ میں اس برائی کو اچھائی کے ساتھ ریپلیس کر دیتا ہوں۔ بندے کے اندر دل موجود ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا دل بنایا ہے، اور اس دل کے اندر اللہ ذی حاک فی صدرے کا، جو چیز تیرے دل کے اندر کھٹکے، جو چیز تیرے دل کے اندر کھٹکے تم سمجھ لینا کہ یہ گناہ ہے۔ گویا کہ دل بندے کے اندر ایک زبردست انڈیکیٹر ہے جو بندے کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ کسی بھی برائی کی تشخیص کی جائے، اور پھر اس کے بعد اس برائی کو کس انداز کے ساتھ جو ہے وہ روکا جائے۔ اس میں قرآن کریم کی آیات اور حضور سید کائنات کا نظام العمل ہمارے پاس موجود ہے۔ اصل کمی یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ طلب پیدا نہیں ہے۔ آج اگر وہ طلب پیدا ہو جائے کہ ہم نے اس برائی کو روکنا ہے،
اپنے معاشرے کے حسین نوجوانوں کو اور ان کے اوقات کو جہاں پہ ہمیں رائٹ کر دیا گیا ہے ان کو راہ راست کے اوپر لانا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی مبلغ بن سکتا ہے، ہم میں سے ہر بندہ اچھے طریقے کے ساتھ اپنے بلاگ بنا کے یا اوپر اپنے گروپ بنا کے اپنی ویب سائٹس بنا کے جو آئی ٹی کے اندر ہمارے دوست ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اٹھے ہوئے تمام کے تمام محاذوں کے سامنے ایک عظیم سپاہی بن کے اپنا سینہ تان کے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ آج صرف یہ جیوگرافی کا نہیں ہماری سرحدیں نہیں ہیں، کچھ نظریاتی سرحدیں بھی ہیں، کچھ ہمارے اپنے جو ہے وہ دائرہ کار بھی ہیں جن کو ہم نے بچانا ہے، اور یہ اس سروائیول وار کے اندر ہم تمام افراد کو فکر کر کے آگے بڑھنا ہوگا، اور تبھی اس تمام چیزوں کے راستے کے اندر ہم ایک رکاوٹ پیدا کر کے ان کو روک کر اپنی نئی نسل کو صحیح راہ کے اوپر لا سکتے ہیں۔ صرف یہ مسجد کا ممبر کافی نہیں ہوگا، بلکہ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بات ہمارے لیے رہبر و رہنما ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ کلکم راع، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے۔ جتنے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ بھی اس کے گروپ کے اندر موجود ہے، چاہے یہاں پہ موجود ہے، چاہے نیٹ پہ موجود ہے، چاہے اسکول کے اندر پولیس ہے، جہاں پہ وہ بندہ اپنے دیگر مطالبات عیاشی کے مواقع کے منوا سکتا ہے، وہاں پہ ان سے یہ بھی منوا سکتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، مل کے ہم اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکا لیں۔ اور یہ شیطانی رہا ہے، شیطان نے حضرت آدم کو ایک سجدہ تعظیمی نہیں کیا تھا تو اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ ہم ایک نماز کی ادائیگی نہ کر کے کتنے سجدے عبادت سے انکار کر رہے ہیں۔ اس لیے دوستو آج ان چیزوں کو سوچنے کی اور سوچنے کے بعد پیش بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مالک ہمیں ان چیزوں پر توجہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست ہمارے لیے پیکیجز رکھ دیے ہیں۔ وضو کے مسائل کا سلسلہ چل رہا تھا، جیسے وضو کے فرائض اور ابتدائی سنتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی، اسی طرح وضو کے حوالے سے حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہمارے لیے ایک رہبر و رہنما کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ تم مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کسی بندے کے گھر کے سامنے ایک نہر موجود ہو اور وہ اس نہر کے اوپر دن میں 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن کے اوپر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قطعاً میل کچیل کا کوئی بھی شائبہ تک اس سے نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا یہی مثال بندہ مومن کی ہے، جب 5 وقت کے لیے وضو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں سے بھی اسے ایسے ہی پاک کرتا ہے۔ اب دیکھیں گناہوں سے ایک تو یہ ہے کہ جو سے چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے وہ ختم ہو جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے حضور سر جھکائے گا تو پھر معاشرے کے اندر کام کرتے ہوئے کسی جگہ پہ اس کے نفس کی خواہش سامنے آ جائے گی تو وہ اس کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکائے گا، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا اس کے مطابق وہ عمل کرے گا۔ اس طرح نماز اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز اسے برائی اور بے حیائی کے برے کاموں سے روکے گی، اس بندے کے اندر شرمساری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک بندہ وضو کے لیے اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، اپنے چہرے کو دھوتا ہے، اپنے جسم کے دیگر اعضاء کو دھوتا ہے، جیسے جیسے وہ جسم کے اعضاء کو دھوتا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آخری قطرے کے ساتھ اس کے سارے گناہوں کو جھاڑتا ہے، حتیٰ کہ وہ وضو کو جب مکمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدن سے تمام کے تمام گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ اس لیے اتنے ہمارے لیے زبردست پیکیجز جب موجود ہوں دین اسلام کے اندر تو کیوں ہم غفلت کی چادر اوڑھ کر ایک جانب اپنے آپ کو رکھ کے دل کو تسلیاں دے رہے ہیں؟ یقین جانیے کہ یہ اٹھی ہوئی مغربی ہوا جو بدنی طور پہ بھی لوگوں کو مفلوج کر رہی ہے، اٹیکس کر کے ان کے معصوم بچوں کو چھٹی کر رہی ہے، اور اسی فضا نے آ کر ہمارے نظریات کے اندر بھی بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اب دیکھیں جو نئی رجیم چلی ہوئی ہے، جس طریقے کے ساتھ ان قوتوں کی انوالومنٹ اسپیشل امریکہ کی ہو رہی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے۔ اس ایجنڈے کی تکمیل کے تحت یہ تمام کے تمام کام اور کرتوت کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ ذہن کے اندر رکھیے کہ ان تمام ایوانوں سے یہ بار بار معصوم بچوں کی آہیں اور ہماری مسلمان بہنیں اور وہ خواتین جن کے جوان بھائی ان کی نظروں کے سامنے چھوٹے کیے جا رہے ہیں، ان کے یہ نعرے ہمیں پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ
میں آج اگر زد پہ ہوں خوش گما نہ ہو چراغ سبھی کے بجھے ہوا کسی کو